السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین اس وقت میں قلعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں ہوں، مصر کے اندر، کائرو کے اندر۔ ناظرین آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر اس قلعے کی تاریخ بھی تھوڑی سی بیان کروں گا۔ ٹیک دس کا ٹیک دس، ہاں اس سے پیسے بات کرتا ہم دے دیں گے۔ نہیں فری نہیں ہوتا پیسے، پوچھو۔ ہاں پورا اسے ناظرین ہم اب قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے تو ہم نے یہ گاڑی ہائر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، مسموک الکریم عمر، ہمارا سائق السیارہ اليوم برادر عمر ہے، یعنی اس کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ ابھی قلعے کا وزٹ کریں گے، آپ کو بھی کرائیں گے۔ سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کردش تھے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب آپ کا نام تھا، اور آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1137 ہے، 1137 عیسوی۔ ناظرین یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو جرنل تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سپہ سالار تھے، چیف آف دی آرمی اسٹاف، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے، جن کا نام شیر گو تھا، اور انہی کی سپہ سالاری میں 1169 میں مصر فتح کیا گیا، اور اس سلطنت کا نام یعنی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے نجم الدین ایوب اور شیر گو، ان کے نام پر سلطنت کو کہا جاتا ہے ایوبی سلطنت۔ اس وقت میں محمد علی ماسک کے اندر ہوں، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو قلعہ ہے اس کے ساتھ یہ مسجد ہے، اور جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو قلعہ تھا وہ 572 ہجری میں شروع ہوا اور 579 کے اندر کمپلیٹ ہوا، اور پھر مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، توسیع ہوتی رہی، اور یہ بڑی شاندار مسجد ہے محمد علی مسجد۔ اور اس کا اسٹرکچر دیکھیں، یہ پورا جو آپ کو ترکش اسٹائل کا نظر آتا ہے۔ بیوٹیفل، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ میں تو حیران ہوں، آئی نیور سین دا مسجد لائک دس، بیوٹیفل مسجد۔ آپ اس کے اوپر کام دیکھ سکتے ہیں، آپ گرافکس اینڈ ڈیزائننگ اور کیلیگرافی اور خطاطی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اور جیسے مصر فتح تو ہوا 1169 میں، لیکن مکمل جو فاطمی تھے ان کا جو خاتمہ ہوا 1174 میں۔ 1174 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد آپ کا جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جو صاحبزادے تھے، ان کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، جو کہ وزیروں اور مشیروں کے مشورے پہ چلا، اور جس کی وجہ سے اختلاف کھڑا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر شام پہ ان کا قبضہ ہوا، اور اسی طریقے سے پھر مصر پہ ان کا قبضہ ہو گیا 1174 میں۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے مشہور و معروف جنرل ہیں،
اس کے اندر بنیادی جو کردار ادا کیا ہے وہ ہے فتح بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبی جنگوں کے دوران جو 1187 میں جو بڑی معرکۃ الآرا جنگ ہوئی حطین میں، ان کو صلیبیوں کو انہوں نے شکست دی، تو اس کے نتیجے میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا 1187 میں۔ تو لہٰذا 1187 سے پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلطنت تھی وہ آپ دیکھیں کہاں تک، مصر، عراق، اردن، لبنان، آج کا موجودہ لیبیا، فلسطین، سوڈان، سوریہ، تیونس، ترکی، یمن، ان جگہوں پہ ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے 1193 میں، یہ انتقال کر گئے، اور ان کے بعد سلطنت جو ہے وہ ان کے جو بیٹے تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام تھا العزیز، ان کے پاس چلی گئی۔ 1193 سے لے کے 1198 تک العزیز رہے، پھر ان کے بھائی تھے المنصور، 1198 سے لے کے 12 عیسوی تک ان کے پاس رہی، یعنی صلاح الدین ایوبی کے جو بیٹے تھے، پہلے العزیز پھر المنصور۔ پھر المنصور کے بعد 1200 کے بعد العادل جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے، ان کے پاس حکومت گئی 1200 سے لے کے 1218 عیسوی تک، یعنی 18 سال تک یہ خلیفہ رہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے الکامل، ان کے پاس حکومت رہی 1218 سے لے کے 1238 عیسوی تک۔ پھر العادل ثانی 1238 سے لے کے 1240، الصالح ایوب 1240 سے لے کے 1249، اور پھر توران شاہ 1249 سے لے کے 1250، پھر الاشرف ثانی 1250 سے لے کے 1254، اور پھر اس کے بعد جو ہے اقتدار مکمل طور پہ ختم ہوا، ایجپٹ کا سلطان ایبک کے پاس چلا گیا۔ اس حوالے سے تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مکمل طور پہ جب وہ ختم ہوا ہے وہ 1260 میں مکمل ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، اور یہ خاتمہ ہوا ہے اس وقت تھے دمشق کے جو حاکم تھے الناصر یوسف نام تھا ان کا۔ تو لہذا ناظرین یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک ایوبی سلطنت قائم ہوئی، ایوبی ڈائنسٹی، اس کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، مصر تاریخی مقامات کی سرزمین کہلاتی ہے۔ مصر میں جہاں ایک طرف اہرام مصر کا آپ نظارہ دیکھتے ہیں جو کہ میں نے آپ حضرات کو کرایا، وہیں پہ کئی تاریخی قلعے بھی اپنی شان و شوکت، مضبوطی اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہیں۔ انہی قلعوں میں جو آج اپنی اصل حالت کے اندر جو قلعہ قائم اور دائم ہے، اس کو قلعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تعمیر کیے جانے والے اس قلعے کو قرون وسطیٰ کا مضبوط اور طاقتور جنگی قلعہ کہا جاتا ہے۔ کئی صدیاں گزر گئیں لیکن اس کی شان و شوکت آج بھی قائم و دائم ہے۔ اصل میں یہ جو قلعہ ہے ناظرین، یہ ابتدا شروع اس کی تو تعمیر ہے وہ تو شروع تو ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کیونکہ جب انہوں نے ایجپٹ فتح کیا تو اس کی دفاع کے لیے انہوں نے ایک مضبوط قلعے کو تعمیر کرنا تھا، اور یہ قلعہ جو ہے اس کی جو لوکیشن ہے یہ جبل المقتم سے ہے، یعنی جو پہاڑ تھا المقتم اس کے پاس اس کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کی جو دفاعی حیثیت ہے وہ قائم رہے، اس لیے اس کو القلع الجبل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قاہرہ شہر کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں، میں آپ کو پورا شہر کا نظارہ بھی کرا رہا ہوں، آپ اس نظارے کو دیکھیں پورا، کیونکہ یہ پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سے حملہ آوروں کو دیکھنے میں اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بڑی اہم جگہ تھی۔ تو لہذا اس کی جو تعمیر شروع ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1176 میں اس قلعے کی تعمیر کی خواہش کی تھی، خواہش کی اور اس جگہ کو منتخب کیا تھا اور ابتدا ہوئی تھی۔
لیکن ان کی زندگی میں یہ مکمل نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے بھائی سلطان الکامل بن عادل نے 1208 میں مکمل کیا، اور یہ قلعہ جو محمد علی کے دور تک رہا، اور اس قلعے کے اندر 13 برج بنائے گئے تاکہ اس میں موجود سپاہیوں کو قاہرہ کی دفاع میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ اس قلعے کا نظارہ کریں، اور اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔